اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کل ہم نے آپ کی خدمت میں کربلا سن 61 ہجری میں 5 محرم الحرام کو پیش آنے والے واقعات کی تفصیل بیان کی تھی۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو 6 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا میں پیش آنے والے واقعات سے متعلق ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 6 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا میں کیا واقعات رونما ہوئے۔ ناظرین، ابن زیاد مسلسل فوجیں کربلا بھیج رہا تھا۔ 6 محرم بروز پیر اس نے خولی ابن یزید اصبہی کو 10,000، کعب ابن الحرو کو 3,000، حجاج ابن حر کو 1,000 کا لشکر دے کر کربلا روانہ کیا۔ پھر ابن زیاد نے کوفیوں کو مسجد میں جمع کیا اور ان کے بزرگوں کے درمیان یزید کے بھیجے گئے تحفے تقسیم کیے، جو 6,000 دینار یا 6 لاکھ درہم کے تھے، اور انہیں دعوت دی کہ کربلا جا کر امام حسین کے خلاف جنگ میں عمر سعد کی مدد کریں۔ پھر ابن زیاد نے کوفہ کی کارگزاری عمر بن حریث کے سپرد کی اور خود نخلہ میں خیمہ لگا کر بیٹھ گیا اور لوگوں کو بھی نخلہ پہنچنے پر مجبور کیا۔ اس نے کوفیوں کو کربلا جا کر امام حسین علیہ السلام سے جا ملنے سے باز رکھنے کی غرض سے پل کوفہ پر چوکی مقرر کر دی۔ جنگ کے لیے کربلا جانے والوں کے سوا اس کے سپاہیوں نے کسی کو پل سے نہ گزرنے دیا۔ ابن زیاد نے حسین بن نمیر کو 4,000 کے لشکر کے ساتھ قادسیہ سے نخلہ بلوایا اور محمد ابن اشعث بن قیس کندی اور کثیر بن شہاب اور کیکا بن سوید کو بھی حکم دیا کہ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار کریں۔ ابن زیاد نے سوید بن عبد الرحمن منکری کو چند سوار دے کر کوفہ میں جاسوسی کر کے ان لوگوں کا سراغ لگانے اور گرفتار کر کے اپنے پاس لانے کا ہدف دیا جو امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ پر جانے سے اجتناب کر رہے تھے۔ سوید نے کوفہ میں جاسوسی کے بعد ایک شامی مرد کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس بھجوایا جو اپنی میراث طلب کرنے کوفہ آیا تھا۔ ابن زیاد نے کوفیوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے اس شخص کے قتل کا حکم دیا۔ لوگوں نے یہ دیکھا تو سب کے سب نخلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نخلہ میں بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے تو ابن زیاد نے حسین بن نمیر، حجار بن ابجر، شبس بن ربعی اور شمر ذی الجوشن کو ابن سعد کی مدد کے لیے کربلا پہنچنے کا حکم دیا۔ شمر نے سب سے پہلے حکم کی تعمیل کی اور روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ شمر کے بعد حسین بن نمیر کے لشکر کے ساتھ مصعب ماری 3,000 کے لشکر کے ساتھ اور نصر بن حربہ 2,000 کے لشکر کے ساتھ ابن سعد سے کربلا میں جا ملے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک آدمی شبس بن ربعی کی طرف روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ ابن سعد سے جا ملے۔ وہ اپنے سوار لے کر عمر بن سعد کی لشکرگاہ میں پہنچا۔ شبس کے بعد حجار بن ابجر 1,000 سوار اور اس کے بعد محمد بن اشعث 1,000 سوار لے کر کربلا پہنچا، اور اس کے بعد حارث بن یزید بھی حجار بن ابجر کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ ابن زیاد ہر روز صبح اور شام کوفی فوجیوں کے دستے کربلا روانہ کرتا تھا، حتیٰ کہ 6 محرم الحرام کو ابن سعد کی سپاہ کی تعداد 80,000 افراد سے تجاوز کر گئی۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ پھر ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو لکھا کہ اب تجھے 80,000 کا کوفی لشکر بھیج چکا ہوں، ان میں حجازی اور شامی شامل نہیں ہیں، تجھے چاہیے کہ بلا حیل و حوالہ حسین کو قتل کر دے۔ 6 محرم کو خولی ابن یزید نے کربلا سے ابن زیاد کے نام ایک خط ارسال کیا جس میں عمر ابن سعد کے لیے لکھا کہ یہ امام حسین سے رات کو چھپ کر ملتا ہے اور ان سے بات چیت کیا کرتا ہے۔ ابن زیاد نے اس خط کو پاتے ہی عمر سعد کے نام ایک خط لکھا، مجھے تیری تمام حرکتوں کی اطلاع ہے، تو حسین سے چھپ کر باتیں کرتا ہے، دیکھ میرا خط پاتے ہی حسین پر پانی بند کر دے اور انہیں جلد سے جلد موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کر۔ 6 محرم تک کوفہ کے لوہار بازار کی رونق بڑھ گئی اور بہت زیادہ خرید و فروخت ہونے لگی۔ جس کسی کو دیکھیے یا تیر و تلوار خرید رہا تھا یا لوہار سے اسے تیز کروا رہا تھا اور اسے زہر میں بجھا رہا تھا تاکہ رسول اللہ علی مرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے جگر گوشے کا خون بہائے۔ ان کے تمام تیر زہر میں بجھے ہوئے تھے اور ان میں بعض تیر 1 پھل کے اور بعض 3 پھل کے تھے۔ کوفہ کا یہ منظر تھا کہ باب کوفہ سے ایک لشکر برآمد ہوتا جو طبل جنگ اور دیگر آلات موسیقی بجاتا ہوا اور مختلف رنگوں کے جھنڈے اور مختلف قسم کا اسلحہ لہراتا نکلتا، اور ابھی پوری طرح سے کوفہ سے برآمد بھی نہ ہوا ہوتا کہ پیچھے پیچھے دوسرا لشکر برآمد ہو جاتا۔
کوفہ میں ہر طرف یزیدی فوج کی بھرتیاں کھلی ہوئی تھیں۔ لوگوں کو جبراً اور مختلف اقسام کے لالچ دے کر فوج میں بھرتی کیا جا رہا تھا۔ کوفہ سے جہاں مختلف قبائل کے جنگ آزما کربلا بھیجے جا رہے تھے، وہیں تاجر پیشہ اور دکاندار بھی فوجیوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی غرض سے اپنا سامان اٹھائے کربلا کی طرف رواں دواں تھے۔ گھوڑوں کی نالیں لگانے والے، تندورچی اور کھانا پکانے والے، طبیب، جراح، لوہار، ترکھان اور دیگر اشیائے ضروریات فروخت کرنے والے شامل تھے۔ 6 محرم کی رات کو ابن سعد نے حضرت خزیمہ خزیمی، اور کچھ منابع میں ان کا نام شہدائے کربلا میں شمار کیا گیا ہے، یہ ابن زیاد کے ساتھ کربلا آئے تھے، لیکن پھر ابن زیاد کو چھوڑ کر امام کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، کو امام علیہ السلام کی طرف بھیجا تاکہ امام کے کربلا آنے کا سبب دوبارہ دریافت کر سکے۔ حضرت خزیمہ امام کی خدمت میں تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام کے کربلا آنے کا مقصد دریافت کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی لوگوں نے تو خطوط لکھ کر ہمیں بلایا تھا۔ یہ مذاکرات کافی دیر تک چلتے رہے۔ ان مذاکرات نے خزیمہ کی کایا پلٹ دی اور آپ نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور امام کے ساتھ رہ گئے۔ کربلا میں یزیدی فوج کے لشکروں کی آمد دیکھ کر حضرت حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا امام، میرا قبیلہ یہاں سے قریب ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان سے مدد طلب کرتا ہوں۔ امام نے اجازت دے دی۔ جب رات ہوئی تو حبیب چھپتے چھپاتے اس قبیلے تک جا پہنچے۔ جب انہوں نے حبیب کو دیکھا تو کہا، کیا بات ہے، آپ اس وقت خیریت سے آئے ہیں؟ حبیب نے ان کو بتایا کہ فرزند رسول اس وقت کربلا میں ہیں اور ان کا خانوادہ بھی ہمراہ ہے۔ مومنین کی ایک جماعت بھی ان کے ساتھ ہے۔ ان کا ایک آدمی 1000 پر بھاری ہے۔ ابن سعد کے لشکر نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ تم میرے قبیلے کے لوگ ہو اور مجھ پر واجب ہے کہ میں تمہیں نصیحت کروں۔ تم لوگ میری بات مانو اور امام کی نصرت کرو اور میرے ساتھ ان تک چلو اور دنیا اور آخرت کا شرف حاصل کرو۔ خدا کی قسم، جو کوئی ان کی نصرت میں شہید ہوگا بہشت کے اعلیٰ ترین درجات تک رسائی حاصل کرے گا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ خدا کی قسم، جو کوئی ان کی نصرت میں شہید ہوگا بہشت کے اعلیٰ ترین درجات تک رسائی حاصل کرے گا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ عبداللہ بن بشر نے کہا، میں پہلا شخص ہوں جو اس دعوت پر لبیک کہتا ہوں اور فرزند رسول پر میں اپنی جان نچھاور کروں گا۔ اس کے بعد بنو اسد کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور ان میں سے ہر ایک نے دوسرے پر سبقت کا مظاہرہ کیا۔ اس طرح 90 آدمی اکٹھے ہوئے اور امام کی مدد کے لیے چل پڑے۔ انہی لوگوں میں سے ایک منافق نے ایک آدمی کو عمر ابن سعد کی طرف روانہ کیا، جس نے وہاں پہنچ کر اس صورتحال سے ابن سعد کو آگاہ کیا۔ ابن سعد نے فوراً ازرق کی کمان میں 400 سواروں کا دستہ روانہ کیا تاکہ وہ بنو اسد کا راستہ روک سکیں۔ یہ سوار تیزی سے اس طرف بڑھے جس طرف سے حبیب ان لوگوں کو لا رہے تھے۔ دریائے فرات کے کنارے ان دونوں دستوں کی مٹبھیڑ ہو گئی۔ کچھ دیر مقابلہ ہوا، مگر بنو اسد تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے جم نہ سکے اور واپس چلے گئے۔ حبیب نے ازرق کو پکار کر کہا، اے ازرق، تجھ پر افسوس ہے کہ اس جگہ کی بجائے تجھے کہیں اور ہونا چاہیے تھا، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب سارے بنو اسد واپس چلے گئے تو حبیب نے خود کو بڑی مشکل سے امام تک پہنچایا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ امام نے ساری تفصیل سن کر فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہونے اور انہیں مسلسل حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ السلام علیکم۔